بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں اور نماز وسوسوں سے کس طرح پاک کی جائے، شیطانی وسوسے کیوں آتے ہیں، خیالات کیسے بنتے ہیں اور نیگیٹو پرسن ہے کہ پوزیٹیو پرسن ہے۔ آج میں آپ کو سیلف گرومنگ انسائٹ بتاؤں گی کہ ہم کس طرح انر پیس کو خود کو رکھ سکتے ہیں، ہم کس طرح ٹینشن سے خود کو پاک رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اٹھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اٹھنے کے بعد آپ نے اٹھنے کی دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ آپ کو ایک اور دن ملا تاکہ آپ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کر سکیں، آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کو میں آج یہ بتاؤں گی، اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ خیالات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے اور ایسی نماز کیسے پڑھی جائے جو شیطانی وسوسوں سے پاک ہو، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہمیں کس طرح سکون ملے گا۔ جب بھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو آپ نے ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جب جاپان کے ڈاکٹر ریموٹو نے یہ ریسرچ کی تھی کہ جب بھی وہ پانی پر انہوں نے اچھی باتیں کی، اس کا ٹیکسچر اور اس کا کرسٹل اچھا بننا شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے نیگیٹو تھاٹ کی، نیگیٹو باتیں کی تو اسی پانی کا ٹیکسچر برا ہو گیا اور بہت ہی بدصورت ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا، جو بھی ہم پانی پر انہوں نے یہ تجربے سے ثابت کر دیا کہ اچھے خیالات اور برے خیالات کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دماغ پہ بھی اچھے خیالات اور برے دماغ کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک آپ کو پتہ ہے شفا ہے، معجزہ ہے، اس کے تو بہت ہی کاملات ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس پہ پانی پر پھونک کر کے اس کو پلایا جائے تو وہ بھی شفا ہو جاتا ہے۔ اور جو ہماری اندر کی روحانی بیماریاں ہیں، اسپرچل بیماریاں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، غیبت، کینہ، چغل، بغض، حسد، لالچ، یہ چیزیں ہیں جو یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جب پانی پہ پھونک کے پئیں گے قرآن مجید کی تلاوت تو وہ تو نور ہے، وہ تو شفا ہے۔ انشاءاللہ آپ ان بیماریوں سے بھی آہستہ آہستہ بچنے لگیں گے اور آپ کی اندر کی صفائی ہونے شروع ہو جائے گی، آپ کو اندر سے سکون ملنے لگ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ نماز میں شیطانی وسوسے کیوں آتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ٹی وی پہ کوئی مووی نہیں دیکھنی، مووی کو آپ نے دیکھنا چھوڑ دینا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے اس طرح کے ڈرامے نہیں دیکھنے جس میں آج کل تو بہت ہی زیادہ میں بیان نہیں کر سکتی، جس میں سب کچھ دکھایا جا رہا ہے، ہماری جنریشن کو بھی خراب کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کے ٹائم فضول ٹائم ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کی اسپرچل لیول بہت زیادہ لو ہوتا ہے۔ آپ سانگ سنیں گے تو آپ کا اسپرچل لیول بہت زیادہ لو ہو جائے گا۔ تو اگر آپ نے انر پیس حاصل کرنا ہے تو ڈپریشن سے نکلنا ہے تو ان باتوں پہ عمل کیا جائے۔ اور ساتھ ہی اب میں یہ بخورات جلا لیتی ہوں جب بھی قرآن پاک کی یا نماز کی تلاوت کرتی ہوں، اسپیشل جمعرات کی رات کو میں یہ ضرور بخورات آن کرتی ہوں تاکہ اس سے پازیٹیو انرجی آتی ہے گھر میں، بہت ہی اچھا لگتا ہے، نیگیٹو انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کا بہت افیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی پہ، بہت ہی اثر کرتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کس طرح جج کرتی ہوں، جب میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں اور اس سے لے کر اور ظہر کی نماز تک میں اپنا محاسبہ ساتھ کرتی رہتی ہوں کہ میں نے کیا غلط کام کیا، کیا خیالات آئے ہیں۔ آپ نے ہر وقت یہی دیکھنا ہے، اپنے آپ کا اپنے محاسبہ کرنا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میری نماز ساری خیالات میں گزر جاتی ہے، تو مولا علی نے جواب دیا کہ آپ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 سے لے کے 56 تک اس کو پڑھا کریں۔ اس کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے، جب بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ شیطانی وسوسوں سے بچ جائیں گے، دنیا کے خیالات سے بچ جائیں گے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کیا چیز ہے۔ آپ کو نماز، ان آیتوں کا یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ آپ کو نماز کا مزہ آنے لگ جائے گا، آپ کی اسپرچل لیول ہائی ہونے لگ جائے گا۔ ان آیتوں کو آپ نے 54 سے لے کے ان ربکم اللہ سے لے کے محسنین تک پڑھنا ہے، 54، 55، 56، اور اس کو آپ نے اپنا ڈیلی کا روٹین بنا لینا ہے۔ 70 ٹائم آپ نے ان آیت کا تکرار کرنا ہے، یہ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے رکھ لیں۔ اس سے آپ کا اسپرچل لیول بھی ہائی ہوگا۔ آپ کا سب سے زیادہ بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو خیالات پہ کنٹرول آ جائے گا۔ اب خیالات پہ کنٹرول کیسے کریں، اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں، خیال آتا کیسے ہے یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں بتاتی ہوں۔
ख्यालात सबसे पहले हमें ख्याल आता है इंसान गुनाह क्यों करता है। आपने कभी नोट किया है, आप मुसलसल उठते बैठते चलते फिरते आपका दिमाग, आपका ब्रेन जो है वो ख्यालात से फारिग नहीं होता। अगर आपको भूख लगती है तो पहले आपको ख्याल आता है, फिर आप किचन में जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर उसको खाते हैं। अगर आपको नींद आई है तो पहले आपको ख्याल आता है, फिर आप सोते हैं। अगर आपने कोई मूवी देखनी है तो पहले आपको ख्याल आएगा, आप टीवी ऑन करेंगे तो फिर आप मूवी देखेंगे। तो इसके बाद ये हो जाता है गुनाह, जो मूवी देखना। जो दूसरे ख्यालात हैं और शैतानी ख्यालात हैं, नफ्सी ख्यालात हैं, ये कैसे आपको मालूम चलेगा? जब आप इन आयत का तकरार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपका जो थॉट होगा वो आपको बता देगा ये शैतानी वसवसा है या नफ्स का वसवसा है। किस ख्याल को आपने किस तरह करना है, किस ख्याल पर आपने किस तरह रिएक्ट करना है। आपको इंसान गुनाह करता ही तब है जबकि वो गाफिल होता है। आपने अपने आप को गफलत में नहीं डलने देना। अब नेगेटिव सोच कैसे आती है, पॉजिटिव सोच कैसे आती है, जैसे मैंने आपको पानी के एक्सपीरियंस का बताया है, तो आपने वो देखा है कि किस तरह ख्यालात बनते हैं। नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच में कितना फ़र्क होता है। अगर आप नेगेटिव सोच किसी के बारे में सोचते रहेंगे, आपका क्या होगा? आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप चिड़चिड़ेपन हो जाएंगे, हाइपर रहने लग जाएंगे, आप एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा फील करने लग जाएंगे। इसके बाद आपका क्या होगा? आपको बीमारियां लग जाएंगी। आपको जिसके बारे में नेगेटिव सोच रहे होंगे उसका कुछ नहीं जाएगा, आपको बीमारियां लग जाएंगी और आपकी उम्र कम हो जाएगी। इसलिए हर एक से हुस्न ज़न रखना चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, किसी के बारे में अच्छा ख्याल भी रखना, ये भी सवाब है। और आपको पता है दरगुजर करना इस्लाम में और माफ़ करना ये तो बहुत बड़े काम है। आपने इन आयतों का पढ़ना है, इससे आप शैतानी वसवसों से बच जाएंगे, आपकी नमाज ठीक हो जाएगी, आपके ख्यालात कंट्रोल होने लग जाएंगे। अब नेगेटिव सोच आती कैसे है? सबसे पहले जैसे मैं अपनी मिसाल दे देती हूँ। मैं खाना बनाती हूँ और खाना बना के मैं अपने हस्बैंड को पूछती हूँ खाना कैसा बना। हस्बैंड वो बिज़ी होते हैं किसी काम में, वो कहते हैं ठीक है, पर इतना मज़ा नहीं आया जैसे मेरी मम्मा बनाती थी। अब मैं क्या होता है, मेरे दिल में क्या है, सास की बुराई सास के बारे में ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं इतनी मेहनत मैंने की और तारीफ़ मेरी सास की हो गई। फ़िलहाल जो भी है वो हस्बैंड तो ऑफिस में चले जाते हैं और जो नेगेटिव जो मेरी सोच होती है वो मैं अंदर ही अंदर जेलसी पैदा होगी सास के बारे में भी। दोस्त को फ़ोन किया तो आगे से उसने कहा कि अच्छा ये क्या हो गया, तुमने इतनी मेहनत की, नई शादी हुई है, आगे से रिस्पॉन्स नहीं ठीक मिल रहा, सास की तारीफ़ें हो रही हैं। तो फिर इस तरह ये होता है कि ग़ीबत भी हो जाती है, वो आगे से किसी और को बता देती है कि ये हो गया वो हो गया। इस तरह आप देख लें कि लड़ाई झगड़े भी हो गए, ग़ीबत भी हो गई और हस्बैंड को पता ही नहीं उन्होंने क्या कहा है। वो अपने ख्यालात में मौजूद है। वो घर से वापस आते हैं तो ऑफिस से वापस आते हैं और वो कहते हैं क्या हुआ, तो भी वाइफ का मूड ही ऑफ होता है। इस तरह ख्यालात जो होते हैं, हमने अपने ख्यालात का ख्याल रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं। ख्याल से ही आपकी पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में होती है। अपनी इन बातों का ख्याल रखना है। अब ख्यालात की बात शुरू हुई है तो मेरे ज़हन में एक और बात आ रही है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। आप सबको तो मालूम होगा और औरा के बारे में साइंस तो इतना ज़्यादा अब दरियाफ्त कर चुकी है कि इस कायनात में कोई एनर्जी है जिसको वो औरा कहते हैं। मेडिकल में आई थिंक साइंस की दुनिया में इसको औरा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। और जो मुस्लिम लोग तसव्वुफ़ में इसको लताइफ़ कहते हैं, हिंदू लोग इसको शक्तियाँ कहते हैं और क्रिश्चियन लोग इसको हीलिंग व्हाटएवर जो भी है, ये हर इंसान में मौजूद है, साथ लताइफ़। और जब आपको मालूम है आप किसी के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखते या किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो उसको कैसे मालूम हो जाता है जो पास आपके होता है कि ये मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है जब आप कहीं भी जाते हैं, कोई आपको अच्छा लगने लग जाता है, आपका दिल ही नहीं करता वहाँ से उठने को, आप दिल करता है उससे बातें करते हैं, उसको आपका दिल करता है उसको दोबारा मिलने को। ये क्या चीज़ है? ये एनर्जी है, आपकी और उसकी एनर्जी सेम होती है। इस तरह होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंसान का पता चल जाता है।
اس کو دوسرے پرسن کو کیسے فیل ہو جاتا ہے جو جس کے بارے میں آپ نیگیٹو رکھتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اس کی جو انرجی ہے اس کو فیل کرا دیتی ہے کہ یہ میرے بارے میں کس طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کے اندر بھی 7 لطائف موجود ہے۔ جب بھی تو اسپرچل لوگ جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کے بتا دیتے کہ آپ کا اورا نیگیٹو ہے کہ پازیٹیو ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کا خیال رکھیں گے، اچھا سوچیں گے، دوسروں کو درگزر کریں گے، معاف کرنا سیکھ لیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیں گے، آپ نے اس طرح اپنی زندگی جب گزارنی شروع کر دی اکارڈنگ آف اسلام، جب آپ اسلام کے مطابق سب کچھ کریں گے، جب آپ نیک کام کرنے شروع ہو جائیں گے تو آپ کا اورا بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا لیول جو ہے اسپرچل لیول وہ بھی ہائی ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ ضروری نہیں ہم تصوف میں جائیں اور یہ اللہ کے پاس جائیں اور ان سے اذکار وغیرہ لیں۔ میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ ہمیں تقویٰ پرہیزگاری سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے۔ اب ہم نے روزہ نہیں رکھنا، اگر آپ کو یہ سب کچھ چاہیے تو آپ ویسے بھی اسلام کے مطابق بھی چل سکتے ہیں، روزے بھی رکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کا تقویٰ ہو جاتا ہے۔ جب بھی ہے کہ قرآن مجید میں بار بار اتقوا اللہ کیوں آ رہا ہے کہ رب سے ڈرو، رب سے ڈرو، ہر بات میں جب آپ کا خیالات پہ کنٹرول ہو جائے گا، جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ گناہ نہیں کریں گے۔ جب گناہ نہیں کریں گے تو آپ کا اسپرچل لیول ہائی ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بیدار کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز سے تک میں یہ کرتی ہوں، جب when I did it something wrong so I know it، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے غیبت کی ہے، میں نے برا کام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں رات اس لیے دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ محاسبہ کر کے ہم نے جب بھی رات کو بستر پہ جانا ہے تو یہ آپ بات لکھ لیں، آپ نے وضو کر کے جانا ہے، 100 ٹائم آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ غفور کے ساتھ رحیم ہی اسی لیے ہے تاکہ اللہ کی رحمت رحمان سے بھی بھر کے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ ہم جب اللہ کو پتہ ہے کہ میں نے اس انسان کو بنایا ہے تو یہ گناہ کرے گا، تو جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں پھر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ریزر بھی ساتھ دے دیا کہ یہ لوگ گناہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی توبہ کرو۔ جب تک زندگی ہے آپ نے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی بھی تصویر ریگولر کرتے رہنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ پتہ نہیں زندگی اگلے دن اٹھیں کہ نہیں اٹھیں، تو آپ اس طرح اپنی زندگی کو اسلام کو استغفر اللہ کو ساتھ رکھیں، اور ظہر سے عصر تک آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اسی طرح مووی نہیں دیکھنی، گانے نہیں سننے، اس طرح کے یہ فضول کام چھوڑ دیں، فضول چیزیں نہیں دیکھنی۔ اس کا آپ کے دماغ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کانشیس مائنڈ میں وہ ہو جاتا ہے، اور کانشیس مائنڈ سے میں اس کو ہٹانے، جیسے آپ کوئی ونڈو اوپن کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنے، اس کو بند کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس طرح آپ بہت زیادہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بے حیائی ہے، آپ نے ہر چیز نہیں دیکھنی۔ اس طرح آپ کی نماز اور قرآن میں اثر نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ ان کو بری چیزوں کو اگنور کرتے رہیں، درگزر کرتے رہیں، معاف کر کے سوتے رہیں، ٹاکسک پرسن سے دور رہیں، اور اپنی زندگی کو پیسفل بنائیں۔ نیگیٹو نہیں سوچیں، پازیٹیو دوسروں کے بارے میں سوچیں۔ جیسے ہی خیالات آنے لگیں تو آپ نے اپنے آپ کو بیزی کر لینا ہے، قرآن پاک پڑھنے لگ جانا ہے، تسبیح کرنے لگ جانی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔